بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ گھرانہ ٹی وی سے حکیم شہید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان مبارک کا ایک عشرہ بیت گیا۔ کس تیزی سے یہ قیمتی گھڑیاں گزر رہی ہیں۔ اللہ سے یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے خوب بخشش کی دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور گناہوں پہ نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے خوب بخشش طلب کریں۔ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے اور پھر سیدھی راہ اختیار کرے تو وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس فضیلت والے مہینے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ارشاد ربانی ہے سورہ نساء آیت نمبر 48 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، اور اس کے سوا جو بھی گناہ ہوں گے ان کو وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بڑا بہتان باندھا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول لکم مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر من قبل تدعوا فلا اجیب لکم وتساءلونی فلا اوتیکم وتستنصرونی فلا انصرکم۔ نبی کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اس سے قبل کہ تم دعا مانگو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں۔ تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں عطا نہ کروں، اور تم دشمن کے مقابلے میں مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ آپ نے اس حدیث مبارکہ میں دیکھا کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ عمل نہیں کرتے تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو دین کی دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے۔ آپ کو ایک دلچسپ واقعہ شیخ عبد الرحمن سمید رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں سنائی دیتا ہوں۔ آپ
کویت کے ایک مشہور داعی تھے. آپ کو جب پتہ چلا کہ افریقہ کی کسی بستی میں اسلام کی روشنی نہیں پھیلی ہے تو آپ کا دل تڑپ اٹھا اور آپ نے فوراً عزم کیا کہ وہاں پہنچنا چاہیے. اس موقع پر ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے اور اس بستی کے درمیان ایک دریا ہے جس میں بہت سارے مگرمچھ ہیں جو ہمارے سفر میں رکاوٹ ڈالیں گے. شیخ نے کہا کہ ہم جس اللہ کی دعوت پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہمارا نگہبان ہے، سفر کی تیاری کرو. چنانچہ سب ساتھی کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی رواں ہو گئی. راستے میں موجیں سر اٹھاتی رہیں اور مگرمچھ سر اٹھا کر دیکھتے رہے، لیکن یہ کشتی ان موجوں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی رہی اور اللہ کے فضل سے دریا پار کر لیا. جب اس بستی میں پہنچے تو وہاں کے لوگ بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیسے پہنچے ہیں؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی اور ہم بخیریت یہاں پر آ گئے، کیونکہ ہم اللہ کا ہی پیغام لے کر آپ کی طرف آئے ہیں. شیخ عبدالرحمن سمیت نے بستی والوں کو اسلام کے عقائد اور تعلیمات سمجھائیں. جب بات مکمل ہو گئی تو بستی کے سردار نے آ کر کہا کہ شیخ صاحب ہم سب اللہ پر ایمان لے آئیں گے، ہماری ایک شرط ہے. شیخ نے مسکرا کر کہا آپ کی شرط کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے یہاں برسوں سے بارش نہیں ہوئی ہے، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ بارش ہو جائے، انشاءاللہ ہم سب اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے. شیخ نے کہا تو آپ اپنے قبیلے والوں کو سب کو جمع کریں. جب سب قبیلے والے میدان میں جمع ہو گئے تو شیخ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. سجدے میں جا کر آپ نے خوب دعائیں کی اور خوب گریہ وزاری کی اور آپ کی زبان پہ یہ دعا جاری تھی کہ اے رب تو عبدالرحمن سمیت کے گناہوں کی وجہ سے اپنے دین کو رسوا نہ کرنا. بار بار یہ پڑھتے رہے، ہزار قطار روتے رہے. اچانک گرج چمک کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور آسمان پر بادل چھا گئے اور موٹی موٹی بوندیں برسنے لگیں. آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور رو رو کر اللہ کا شکریہ ادا کیا. جب بستی والوں نے یہ منظر دیکھا تو سب پکار اٹھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. یوں سب نے دل سے اسلام قبول کر لیا. یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ شیخ عبدالرحمن سمیت برطانیہ کی یونیورسٹی لیورپول اور کینیڈا کی یونیورسٹی میک گل سے فارغ التحصیل تھے اور گیسٹرولوجی کے وہ ماہر تھے. انہوں نے اپنی زندگی دین حق کی سربلندی اور نشر و اشاعت اور خدمت قلب کے لیے گزار دی. 29 برس تک آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ افریقہ کے صحراؤں میں
دین حق کا پیغام لے کر گھومتے رہے اور آپ کے ہاتھ پر 11 ملین لوگوں نے اسلام قبول کیا، جس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس دعوت حق کو قبول فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو مخاطب کیا تو یوں فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ایک اور موقع پہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے اور وہ آسمان سے مینا برسائے گا اور تمہاری مال اور وہ تمہاری مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور اس کے نیچے نہریں بہائے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب ہم نے ان پر اپنا عذاب بھیجا تو وہ ہمارے آگے گڑ گڑائے نہیں، ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے اور جو وہ کام کرتے تھے، اور شیطان نے ان کاموں کو ان کی نظروں میں خوشنما کر کے دکھایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر جلوہ افروز ہونے لگے تو پہلے زینے پر قدم جب رکھا تو آپ نے آمین کہا، جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا، جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ کرام کو جستجو ہوئی کہ خلاف معمول آپ نے یہ عمل کیوں کیا۔ جب آپ سے صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جبرائیل امین حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ مہینہ پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کروائے تو وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ اس کے بعد جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ جس کو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا تو وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ اس کے بعد تیسرے زینے پر جبرائیل امین نے کہا کہ جب کسی کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے، اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ یہ مہینہ اتنی فضیلت و برکت والا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے خوب بخشش طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر ایک دوست دوسرے کو جانچ لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے تو اس کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے اور وہ یہ جب جان لیتا ہے کہ یہ مجھ سے بے لوث محبت کرتا ہے اور جب میں پریشان ہوتا ہوں تو وہ میری پریشانی کو دیکھ کے تڑپ اٹھتا ہے، تو پھر دونوں میں
محبت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان دیتے ہیں اور ایک دوسرے پہ وہ وقت آنے پر اپنی جان چھڑکتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی تھی اور دنیا کی حقیقت کہ یہ سراسر دھوکہ ہے خوب سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی جانیں، اپنا مال اور سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت و پہچان جب آ جائے تو انسان سب کچھ اس ذات باری تعالیٰ کے لیے قربان کر دیتا ہے، اور اللہ کی معرفت اور پہچان صرف اور صرف قرآن کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس کا خوب مطالعہ کیجیے، اس پر خوب غور و فکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 11 سے 14 میں اپنا تعارف یوں کروا رہے ہیں، ارشاد ربانی ہے، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ فِي هَٰذَا الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، اور اپنی جوتیاں یہاں اتار دیں کیونکہ تم ایک مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، تو جو حکم تم کو دیا جائے اسے تم غور سے سنو۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ کی کیا خوب نوازشیں ہیں جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 68، 69، 70 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس کو قتل نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرتے، لیکن جو یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں دگنا عذاب دے گا اور وہ اس میں رسوا اور خوار ہوگا، مگر إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِیمًا، کہ جس نے جو طائب ہو گیا، جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا امت مسلمہ کو سکھائی ہے کہ اگر کسی کو مبتلا مصیبت میں دیکھیں یا کوئی حادثہ دیکھیں یا کسی بیماری کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کو انشاءاللہ زندگی بھر ان حادثات اور بیماریوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ وہ دعا یہ ہے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہاں یہ بھی بتانا چلوں کہ اس فضیلت والے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ آئندہ عشرہ جہنم سے نجات و خلاصی کا ہے، انشاءاللہ اس پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ جب تک کے لیے حکیم شہید احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔